اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں ومن جاء بالسیئات فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر اور ان پر ظلم نہ ہوگا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم تم فرما دو بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے دینا قیاما ملۃ ابراہیم حنیفا ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر بادل سے جدا تھے وما کان من المشرکین اور مشرک نہ تھے قل ان صلاتی تم فرماؤ بے شک میری نماز و نسکی و محیای اور میری قربانیاں اور میرا جینا و مماتی للہ رب العالمین اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم اللہ تعالیٰ نے جو اپنا دین عطا فرمایا ہے
جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بہت اعلیٰ، بہت پیارا اور بہت محبت والا دین ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اس دین کو، جس کا نام اسلام ہے، اپنے آخری محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل فرمایا، اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر! یہ دین اتنا اعلیٰ ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا محبت والا ہے کہ اس دین کے مقابلے میں کسی اور دین کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ دین کتنا اعلیٰ ہے، کتنا پیارا ہے۔ کہ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، لیکن نیکی کر نہیں پاتا، اس ارادے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پاتا، پھر بھی اس نیکی کا ایک اجر لکھا جاتا ہے، ایک ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اگر اس نے ارادہ کیا ہے اور وہ نیکی کر گزرتا ہے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اس کے مطابق 70 تک نیکیاں جو ہے وہ انسان کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، جبکہ انسان اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر وہ خدا نخواستہ گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ نیکیاں جو ہیں وہ 1 سے 10 پہ 10 سے 70 تک، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کا خاص احسان ہے امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ جو ملک ہے اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس ملک کے اندر وہ اسلام نافذ کیا جائے گا جو اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ لیکن اتنے برس گزرنے کے باوجود بھی
جو اللہ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکا۔ اللہ کی اس سرزمین پر دو جگہ ایسی ہیں جو خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کی گئیں۔ ایک مدینہ منورہ ہے اور ایک یہ ہمارا جو ملک ہے، پیارا ملک پاکستان، اس کو بھی لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ جس ملک کے اندر، جس خطے کے اندر اللہ کے دین کا نفاذ ہوتا ہے، اسلام نافذ ہوتا ہے، وہاں پر امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں۔ ہماری ماؤں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بیٹوں نے جان کی قربانیاں بھی دیں، مال کی قربانیاں بھی دیں، وطن کو بھی چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا؟ کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا جائے گا، قرآن و سنت کے مطابق قوانین ہوں گے، قرآن و سنت کے مطابق عدالتوں میں فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ جو بزرگوں نے قربانیاں دیں، جو ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں، جو ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے قربانیاں دیں، ہم ان قربانیوں کو بلا بیٹھے۔ ہم دین اسلام سے دور ہو چکے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر برکت ہی نہیں رہی، بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے جو وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمیں یہ پاکستان والا خطہ عطا فرما دے، یہ ملک عطا فرما دے، اللہ ہم تیرے دین کی بات کریں گے، اللہ تیرے دین پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کریں گے، اللہ تیرے دین کے مطابق فیصلے کریں گے۔ کل آپ نے دیکھا 14 اگست جشن آزادی منائی گئی۔ اللہ کی قسم، پاکستانیوں نے جشن آزادی کو اس طرح منایا، ایک صحیح محب وطن جس کا اسلام سے گہرا تعلق ہے، جو دین کو سمجھتا ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے،
ان لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے. اور کیا اللہ سے جو وعدہ توڑا ہم نے، کیا عرش والا رب ہم پر ناراض نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو کیا ڈول بجائے گئے تھے؟ باجے بجائے گئے تھے؟ لوگوں نے ناچنا شروع کیا تھا، ڈانس کیے تھے؟ نہ میرے بھائیوں، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ساری رات سجدوں میں پڑھ کر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا تھا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اور ایسا یہ دین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کے حکم پر سب کو اکٹھا کیا تھا تو سب کو بلا کر ایک ہی دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ. لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو. لوگوں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی زندگی کا مالک ہے. اور جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی، اسی دعوت کے مطابق اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا. اور یہ جو دین اسلام ہے، بدقسمت وہ لوگ جو اس دین اسلام سے دور ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نا مجھے اور آپ کو پیدا کس لیے فرمایا؟ مجھے اور آپ کو پیدا اس لیے فرمایا کہ ہم جان سکیں کہ ہمارا کون ہے اور بیگانہ کون ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے کہ پیدا تو میں نے کیا ہے، اب میرا بندہ کون ہے اور شیطان کا بندہ کون ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ نے ہمیں بھیجا اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس میں سے اچھے کام والے کون ہیں اور برے کام والے کون ہیں. اللہ یہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دو راستے متعین کر دیے ہیں. یہ یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے دو راستے بنائے ہیں، ایک برائی والا راستہ ہے، ایک جنت والا راستہ ہے. برائی والا راستہ جہنم میں جاتا ہے، اچھائی والا جو راستہ ہے وہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا بلا من کسب سیئات واتت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون.
یہ اللہ نے بتایا کہ یہ وہ راستہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا من کسب سیئاتا واتت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جو اس راستے پہ چل کے میرے پاس آئیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو نیکیاں کر کے آئیں گے، اللہ اکبر، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، ایک ایک نیکی کے بدلے 700 تک نیکیاں۔ میرے رب کی کتنی مہربانیاں ہیں، رب کا کتنا کرم ہے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جو نیکیاں کر کے آئیں گے میرے پاس، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، اب انتخاب میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ برائی والا راستہ کون سا ہے اور اچھائی والا راستہ کون سا ہے۔ آپ ایک بات پہ غور کیجئے گا ذرا کہ دنیاوی طور پر ان پڑھ آدمی بھی ہے نا، اس کے پاس بڑا علم ہے، سیاست کے بارے میں رات دن ڈسکس کرتا ہے، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، دنیاوی بڑا علم ہے، لیکن اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے، وہ دین اسلام کا علم نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بڑا علم ہے ہمارے پاس، ہم ہر بات پہ تذکرہ کرتے ہیں، ہر بات پہ ڈسکس کرتے ہیں، ہر بات پہ بحث کرتے ہیں، ہماری بڑی معلومات ہیں، لیکن جو رب نے دین دیا ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ دین کی معلومات سب سے زیادہ مسلمان کو ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا ذرا انداز دیکھو زندگی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب مکہ چھوڑ کے مدینے جانے لگے نا، ہجرت کر کے، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ تو راستے میں مشرکین مکہ نے روک لیا، کہنے لگے صہیب ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ کمان سے تیر نکالا، کھڑے ہو گئے میدان میں، کہا جتنے میرے پاس تیر ہیں نا، میں ان سب سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور ایک دوسری شرط پیش کی، کہا مجھے مدینے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر تمہیں مال چاہیے نا تو میں تجھے بتلا دیتا ہوں کہ میرا مال میں نے کہاں چھپا رکھا ہے، کہاں پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ مال جو ہے وہ تم لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ ہمیں مال کی کتنی فکر ہے، ہمیں اپنے گھروں کی جائیدادوں کی کتنی فکر ہے۔ دین کی خاطر انہوں نے کہا جو کچھ میرا ہے نا وہ سب کچھ لے لو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ راستے سے ہٹ گئے،
اللہ اکبر. صبح ہوئی، سفر کر کے مکے کا مدینے پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا. میرے رب نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جا قرآن لے کے جا. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. فرمایا میرے لیے جو اپنی جان بیچتا ہے، اللہ اکبر. فرمایا اللہ ان بندوں، اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ کے لیے جو سب کچھ چھوڑتا ہے، دین کی خاطر جو مال و دولت چھوڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑتا ہے، جائیداد چھوڑتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس پر بڑا ہی مہربان ہوں، میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اور ایک ایک نیکی کے میں نے عرض کیا نا 10 نیکیاں بنا دیتا ہے، 700 نیکیاں بنا دیتا ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا کسی سفر میں، اچانک اسے آواز آئی بادلوں سے. بادلوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں بندے کے جو کھیت ہے نا، جو باغ ہے، وہاں جا کے پانی دے کے آؤ. کن کو حکم ہو رہا ہے؟ بادلوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جس بندے کے باغ کے بارے میں وہ بندے کی کتنی اہمیت ہوگی رب کے نزدیک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب یہ آواز سنی تو چلتا جا رہا ہے، جس طرف بادل جا رہے ہیں یہ اسی طرف چلتا جا رہا ہے. لوگوں، وہی رب جو ان کا ہے وہی ہمارا ہے. جو انبیاء کا رب وہ ہمارا رب، جو جناب ابو بکر صدیق کا رب وہ ہمارا رب، جو عمر فاروق کا رب وہ ہمارا رب، جو پیارے عثمان غنی کا رب وہ ہمارا رب، جو پیارے علی کا رب وہ ہمارا رب رضی اللہ تعالیٰ عنہما. جو کافروں کا رب وہ ہمارا رب، جو مسلمانوں کا رب وہ کافروں کا رب. رب ایک ہے، داتا ایک ہے، کوئی اور داتا نہیں ہے، کوئی اور رب نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے، ایک ہی ہے. وہ آدمی اب بادلوں کے ساتھ چل رہا ہے، ایک جگہ پہ دیکھتا ہے کہ بادل برستے ہیں. آپ بھی دیکھ لیں، یہ ساون بھادوں کے موسم میں خاص طور پر یہاں بارش ہو رہی ہے، جی ٹی روڈ پر بارش ہی کوئی نہیں. سیٹلر ٹاؤن میں بارش ہے، ماڈل ٹاؤن میں بارش کوئی نہیں. یہ رب کے کام ہیں.
رب کے کاموں میں نہ کوئی دخل اندازی دے سکتا ہے، نہ رب کے کاموں کو کوئی سمجھ سکتا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ بادل برسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی جا رہا تھا یہ ساتھ ساتھ پانی کے چلتا گیا، پانی ایک نالے سے گزر کے نا ایک باغ میں داخل ہو گیا، اور وہ جو آدمی تھا باغ کا مالک، پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اور یہ جو بیلچا یا کئی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس نے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ جب پانی آیا کھال کو سیدھا کرنے لگتا ہے۔ اب یہ آدمی دیکھ رہا ہے، جب سارے باغ کو اس نے پانی لگا لیا تو اسے پوچھتا ہے، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور فرما لینا، وہ بھی انسان تھا میری اور آپ کی طرح کا، انسان تھا، کوئی اور مخلوق نہیں تھی، اور وہ نبی بھی نہیں تھا، صحابی بھی نہیں تھا۔ اس سے پوچھا نام، اس نے کہا کیا پوچھ کے کرنا ہے نام تم نے؟ کہنے لگا میں نے یہ جو بادل برسے ہیں نا ان کو مخاطب کر کے آواز آ رہی تھی کہ فلاں بندے کے باغ میں جا کے پانی دے کے آؤ، تو نام مجھے بتا۔ اس نے نام بتایا، اس نے کہا یہی نام تھا۔ اب تجسس پیدا ہوا، اور یہ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا عمل کیا کرتے ہو؟ اور وہ آدمی وہ عمل کرتا تھا جو آج شاید کوئی بھی نہیں کرتا، نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں۔ کہا عمل بتاؤ، عمل کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کی طرف سے بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی عزت۔ کہنے لگا میں اور تو کچھ نہیں کرتا، جو آمدن ہوتی ہے نا میری اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ آمدن کے 3 حصے کرنے چاہیے، لیکن میں نے عرض کیا نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں 3 حصے کرتا ہوں اپنی آمدن کے، ایک حصہ میں اللہ کے نام پر لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ میں باغ کی دیکھ بھال پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ میں اپنے بال بچوں کے لیے ان پر خرچ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور قیامت تک کیسے بھی لوگ رب جانتا ہے بڑے بڑے نیک لوگ ہیں اور ہوں گے، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر لگتی ہے، ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر لگتی ہے۔ فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا اے بندے تو ایک نیکی کر، دیکھو کتنی حکمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کر نہیں سکا، ارادہ اس نے کیا دل و جان سے، نہیں پایا تکمیل تک پہنچا سکا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔
اگر اس نے وہ ارادہ کیا تھا نیکی کا اور وہ کر لی اس نے نیکی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا اگر اس کی وہ نیکیوں میں اخلاص بہت زیادہ ہے، اخلاص بھی بہت بڑی چیز ہے، اخلاص ہو تو چھوٹا سا عمل قبول ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کا وہ جو نیکی کیا اس میں اخلاص بہت زیادہ ہے، 700 تک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، جب معراج سے واپس آئے کہا میرے صحابہ ایک جسم فروش عورت، میں نے اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات پر شک نہیں تھا، دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، لیکن تعجب ہوا، آقا جسم فروش عورت اور جنت میں سیر؟ فرمایا ہاں۔ اب اس کا اخلاص دیکھیں اس عورت کا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، پہلے اس نے خود پانی پیا، پھر اس نے کتے کو دیکھا جو پیاسا تھا، بلک رہا تھا، اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ محنت کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کے دربار میں اس کی یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جنت عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بعض چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سمجھتے ہیں اس کا کیا بنے گا۔ یہ بجری کا ٹرک جب اتارا جاتا ہے، کبھی غور کیا کریں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، جب ٹرک کو اتارتے ہیں پورا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ اخلاص تھا، اللہ نے اس کی نیکی کو قبول کر لیا، اللہ نے اسے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، ایک راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت کا جو ٹہنی ہے نا درخت کی، وہ اندھیری کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے وہ ٹوٹ کے نیچے پڑی ہوئی ہے۔ اس آدمی نے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ جس عمل میں اخلاص نہیں وہ عمل قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے وہ ٹہنی کو سائڈ پہ کر دیا تاکہ راستے میں کسی کی پرابلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی جنت عطا فرما دی۔ یارو ایسی نیکیاں بھی ہم نہیں کر سکتے، معمولی معمولی۔ اور اب تو رواج ہو گیا ہے کہ جب تک راستہ بند نہ کر دیں، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، ٹینٹ لگا کے راستہ بند کر دیا ہے، کوئی جلوس ہے، کوئی احتجاج ہے، راستہ بند کر دیا، پیچھے گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، نہ علماء کو پتہ چلتا ہے، نہ عوام کو پتہ چلتا ہے، نہ ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے، نہ وکلاء کو پتہ چلتا ہے، نہ عام شہریوں کو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایمبولنس بھی ہو سکتی ہیں، کوئی گاڑی میں مریض بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں، اگر اس میں اخلاص ہو تو 700 تک نیکیاں۔ پھر یہ نماز ہے،
نماز پڑھی زمین پر جاتی ہے اور اس کی آوازیں آسمان پر آتی ہیں۔ میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پر ہیں اور آواز جنت میں آ رہی ہے ان کے قدموں کی چلنے کی۔ نیکیوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اور برائیوں کا نقصان ہی نقصان ہے۔ کل دیکھ لو لوگوں نے جشن آزادی منایا، اور کتنے گناہ کیے، کتنے اللہ کی نافرمانیاں کی۔ میں رات کو ایک پرچم کشائی کی تقریب تھی فتح مسجد کے سامنے پیپلز کالونی میں، وہاں سے پھر ایک جگہ کھانا تھا، وہاں سے میں لیٹ فارغ ہوا اور میں نے دیکھا کنالویوں جاتے ہوئے سڑکوں پر جو بے حیائی ہو رہی تھی، جو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھیں، باجے بجائے جا رہے تھے، شور مچایا جا رہا تھا، اور مجھے تو تعجب ان لوگوں پر ہے جو ان حالات اور ان ماحول میں بھی خواتین کو پیچھے بٹھا کے تو ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے۔ سب کو پتا ہے کہ لوگ ان موقعوں پہ کیا کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں پتا کوئی نہیں۔ مرد بھی اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث، عورتیں بھی اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث۔ میرے بھائیو، یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا، یہ ملک خالص لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اور پوچھو جا کے ان سے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی گلے کاٹے گئے، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بوڑھے بزرگ 80 90 سال کے بزرگ جو ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا۔ ہماری ماؤں بہنیں، ان کے ساتھ جو ہوا، کبھی تاریخ اسلام، یہ پاکستان کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، ہندوستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ جشن آزادی منانا تو اللہ کے حضور نفل ادا کیے جائیں، توبہ کی جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، اللہ وہ مقصد پورا ہوتا ہمیں نظر آنا چاہیے۔ نہ حکمرانوں کو اس کی فکر ہے، نہ عوام کو اس کی فکر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک نیکی اگر آپ ارادہ کر لیں، نہیں بھی نیکی ہو سکی تو آپ کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اگر آپ نے وہ نیکی کر لی ہے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اگر وہ اس نیکیوں میں بڑا اخلاص ہے تو 700 تک نیکیاں میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ ایک آدمی نا درود پاک بہت پڑھتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیت دیکھیں اس کی کیا ہے، جب بھی اسے موقع ملتا ہے نا وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا آپ ماشاءاللہ درود پاک بہت پڑھتے ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، ہم بھی پڑھا کریں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگا پتہ میں کیوں درود پاک پڑھتا ہوں کثرت کے ساتھ، توفیق اللہ کی ہے۔ کہتا ہے گناہگار بڑا ہوں، خطاکار بڑا ہوں، سیاہکار بڑا ہوں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے نا، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔
تو میں کثرت کے ساتھ اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ میرے گناہ بڑے ہیں، زندگی کا تو رب کو پتہ ہے، پتہ نہیں اسی ترتیب سے میرے گناہوں کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اللہ مجھے اور آپ کو مکے اور مدینے لے جائے۔ میرا بھی بڑا دل کر رہا ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی چکر لگاؤں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لے جائے۔ ایک اللہ کا بندہ نا طواف کر رہا تھا تو ایک ہی بات کہہ رہا تھا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ اللہ جو طواف کرتے ہیں مختلف دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، کوئی نیک حاجات ہیں اس کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں، مختلف دعائیں کرتے ہیں اللہ کے دربار میں طواف کے دوران۔ وہ ایک ہی دعا کرتا جا رہا تھا، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اپنی اپنی محبت کا اظہار ہے نا، وہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے کہتا جا رہا ہے۔ انداز اپنا اپنا ہے، اور دعا کرو اللہ سب کی محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو جس طرح بھی رب کا ذکر کر رہا ہے، رب کو یاد کر رہا ہے، رب سے معافیاں مانگ رہا ہے، اللہ اس کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، بابا جی ایک ہی بات کہتے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ کہنے لگا کہ میں اس لیے یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر میرے رب نے کہہ دیا نا کہ تو بھی پاک ہے، میرے گناہ دھل جائیں گے، میرے نصیب کھل جائیں گے، مجھے اللہ سے معافیاں مل جائیں گی۔ میرے بھائیوں، نیکی کبھی ضائع نہیں جائے گی، چھوٹی نیکی ہو وہ بھی کر لیا کرو، بڑی ہو وہ بھی کر لیا کرو، لیکن ہم نہیں مانتے، ہمارا نیکیاں کرنے کو دل نہیں کرتا، بات تلخ ہوتی ہے، لیکن بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہوتی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے کوئی ناراض ہو جائے کسی کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اب قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے کاروبار بند کر کے مسجد میں آ جایا کرو، اور امام الانبیاء فرماتے ہیں مسجد میں آؤ گے تو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس بڑی نیکیاں ہیں، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر محشر کا میدان ہوگا، ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں، ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے کہ رب کی بات سنیں، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ یارو تو عجب کی بات ہے، سیاست کے میدان میں پھٹوں پر بیٹھ کے، بازاروں کے چوکوں پر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کرنے والے گھنٹوں سیاست کی باتیں کرتے ہیں، بازاروں میں بیٹھنے والے، سڑکوں پر بیٹھنے والے گھنٹوں دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ نہیں سنتے سوائے چند خوش نصیب لوگوں کے۔ اللہ کی قسم، امام منبر پر آئے،
مسجد بری ہو جس طرح اینڈ پہ بری ہوتی ہے. کتنا مزہ آئے سننے میں بھی اور سنانے میں بھی. مجھے دوسرے مولویوں کا نہیں پتا، میں کبھی کبھی جو 5-10 منٹ لیٹ ہوتا ہوں نا، کوشش کرتا ہوں نہ لیٹ ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے، صرف ایک ہی لالچ ہوتا ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں انہیں بھی لسی کا مکھن مل جائے، کوئی کام کی بات انہیں بھی مل جائے، میرے ان بھائیوں کو بھی کچھ سمجھ آ جائے. اس کے علاوہ کوئی اور میرا مقصد نہیں ہوتا. تو نیکیوں کے جو فائدے ہیں، دیکھو میرے پیارے ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیکیوں کی طرف آئے، صدیق کا لقب مل گیا. جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کا لقب مل گیا. جناب عثمان آئے نیکیوں کی طرف، اسلام کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، غنی کا لقب مل گیا. پیارے علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا کا لقب مل گیا. 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اسلام کی طرف آئے، نیکیوں کی طرف آئے، جنت کے ٹکٹ لے گئے. ان کا رب بھی وہی ہے جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا رب ہے ان کا بھی وہی ہے. لیکن ہمیں دنیا کی فکر پڑی ہوئی ہے، دنیا کی فکر، ہمیں آخرت کی کوئی فکر نہیں. کل نا ایک ہمارے لیڈر آئے ہوئے تھے، جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیئرمین جناب طارق محمود یزدانی صاحب حافظ اللہ تعالی. انہوں نے ایک حدیث بیان کی، سن کے طبیعت خوش ہو گئی. وقت ختم ہو گیا، بس اختصار کے ساتھ ایک بزرگ آئے جسم میں جان کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، سوٹی پکڑی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آقا پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ عرض کی سونیا میں آیا ہوں بڑی مشکل سے، جسم میں جان کوئی نہیں، چلا صحیح جاتا نہیں، عمر کا بھی تقاضا ہے، کمزوری بھی ہے. آقا اس لیے آیا ہوں کہ کوئی بات بتلائیے جس سے میری کامیابی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو پھر سن لو، جن گلیوں سے گزر کے آئے ہو، جن بازاروں سے گزر کے آئے ہو، جن راستوں سے گزر کے آئے ہو، وہاں کا ایک ایک پتھر، ایک ایک کنکر، ایک ایک اینٹ، ایک ایک مٹی کا ذرہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہے. اللہ کا ذکر کرتا بندہ نکلے، درخت، پودے، پھول، اینٹیں، سیمنٹ، یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ کے ہاں شہادت دے گی کہ یہ بندہ اللہ تیرا ذکر کرتا تھا، ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.